بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت حفاظت کی جائے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے، اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل دیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔